اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں آج ایک بہت زبردست وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں یہ بتاتے ہوئے۔ ناظرین، رات خواب مجھے جو ہے وہ یہ وظیفہ دکھائی دیا جو حقیقت ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان خواب کو نہ آپ جھوٹا بیان کر سکتے ہیں اور نہ ان کے متعلق جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اگر کوئی خواب آپ جھوٹا بیان کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بتائی ہوئی چیز کو غلط بتایا اور اللہ رب العزت نے جو چیز آپ کو سکھائی یا دکھائی اس کے متعلق آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارے چینل کا نام ہی اللہ الصمد ہے اور اللہ الصمد ہی ہماری پہچان ہے، یہ سمجھ لیتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب کریم کا احسان ہے ہمارے چینل کے اوپر کہ اس نے ہمیں یہ نام عطا کیا۔ اور جب آپ یوٹیوب پہ اللہ الصمد لکھ دیں تو اس کا مطلب ہمارا چینل ہی ہوتا ہے، گو کہ اور بھی بہت ساری ویڈیو دنیا میں موجود ہیں اس نام سے۔ تو ناظرین، رات خواب میں نے کیا دیکھا؟ میں نے آپ کو بہت سارے اللہ الصمد کے وظیفے بتائے ہیں، 14 دن کا بھی، جمعرات والا بھی، ڈیلی والا بھی، تہجد والا بھی، یہ سارے میں نے آپ کو وظیفے بتائے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین جو ان وظائف کو کرتا ہے اس کا پھل بھی پاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں داخل کرتا ہے، یہ فیکٹ ہے۔ تو ناظرین، آج جو میں نے خواب دیکھا اس کے متعلق وہ ایسا ہے کہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ اب وظیفے کی بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرا ایک جاننے والا دوست ہے، تو اس کا مجھے میسج آتا ہے اور میسج میں پڑھتا ہوں۔ میسج کیا لکھا ہوتا ہے کہ اللہ الصمد کا وظیفہ لکھا ہوتا ہے اور وہ بڑا لمبا میسج ہوتا ہے اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں اس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی ترقی کا راز، کیونکہ اس نے کروڑوں روپے کمائے ہیں، یہ بڑی اچھی زندگی جیا ہے، بڑی کامیاب زندگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وظیفہ کرتا ہے، تو اس لیے اس نے مجھے یہ میسج کیا ہے اور خواب میں وہ اس کا میسج پڑھ رہا ہوں لمبا۔ اب جیسے ہی میں وہ میسج ختم کرتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کہیں سے لیٹرز آئے ہوئے ہیں، خط آئے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھا، آپ نئی نسل کو تو معلوم نہیں ہے کہ خطوں کا بھی زمانہ ہوتا تھا۔ تو مجھے ایک کھلا ہوا خط ملتا ہے، ایک پیپر بڑا خوبصورت سا، تقریباً جیسے ہوتے ہیں نا خاکی سا یا جو کلر ہوتا ہے پرانے، آپ کو معلوم ہے کہ سرمئی سا اور اس میں تھوڑا سا اورنج سا کلر ہوتا ہے، اس طرح کا پیپر ہے اور وہ ایک لیٹر ہے، وہ بھی ایک لیٹر ہے۔ اور جب میں اس لیٹر کو مطلب پیپر کو اٹھاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، نہ اس کے لیٹر ہے کچھ، اور یہ کھلا ورقہ خط مجھے ملا ہے، وہ بھی میرے ایک جاننے والے دوست کی طرف سے آیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، وہ جب میں دیکھتا ہوں اور میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو اس پہ بھی وہی اللہ الصمد کا وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے خواب میں، کہ ہم نے تو اپنے چینل پہ یہ وظیفہ دیا ہوا ہے لیکن اب وہ بندہ مجھے میسج بھی کر رہا ہے کہ اللہ الصمد کا، اور یہ بندہ بھی میسج کر رہا ہے اللہ الصمد کا، لیکن دونوں کی جو وظائف ہیں ایک جیسے ہیں، لیکن یہ وہ وظیفہ نہیں ہے جو میں آج تک دیتا آیا ہوں۔ وہ وظیفہ ہی تو بہترین وظیفہ ہے لیکن یہ ان سے ہٹ کے وظیفہ ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو یہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو ناظرین، میں وہ دیکھتا ہوں وظیفہ اور اس کو میں دیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں الفاظ کی ترتیب اس میں مختلف ہے تھوڑی سی، کیا یہ اس کی اور پاور ہے یا کیا ہے؟ تو اس کے بعد میں پھر وہ ناظرین دیکھتا ہوں، پورا کا پورا پڑھتا ہوں کہ پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے۔ تو یہی ایز اٹ از آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں تمام اپنے خوابوں کو معمولی نہیں سمجھتا۔ یعنی یہ وظیفہ ملنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام بات نہیں ہے۔ اس کو پھر میں نے آج صبح اٹھ کے ترتیب دیا، دیکھا کہ جیسے میں نے خواب میں دیکھا میں کس طریقے سے اس وظیفے کو ترتیب دوں، ایسا ہی جیسے دکھایا گیا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں یہ وظیفہ پیش ہے اور یقیناً اس کے بہت
خاص اثرات ہونے والے جا رہے ہیں روحانیت میں۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ایک خواب آئی تھی جس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے بندوں کو یہ وظیفہ دو۔ آپ کو یاد ہے اللہ الصمد اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں نے ملا کو آپ کے دیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے وہ میری ویڈیو دیکھی نہیں ہے۔ چلیں خیر کوئی بات نہیں، میرا کام تھا آپ تک پہنچانا جو مجھ تک پہنچا خوابوں کے ذریعے، کیونکہ ناظرین میرا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، میرے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں۔ جو میں خواب دیکھتا ہوں وہ بڑے سچے ہوتے ہیں، اسی لیے میں ہمیشہ اپنے خوابوں پہ خوش بھی ہوتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں ناظرین۔ تو وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جب آپ باوضو ہو کے مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ مغرب کی نماز میں جو 3 رکعت ہوتی ہیں، آپ نے مغرب کی نماز میں کون سی 3 رکعت پڑھنی ہے؟ پہلی رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ الاخلاص، سورہ الاخلاص، یعنی مسجد یہ جو ہے وظیفہ جڑا ہوا ہے مغرب کی نماز کے ساتھ۔ اور دوسری رکعت میں آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ الفلق اور سورہ الناس، اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں آپ کی مغرب کی نماز ہوگی مکمل۔ اب آپ نے بیٹھ جانا ہے، اب آپ نے بیٹھ جانا ہے اسی مصلی کے اوپر، اور آپ نے کیا کرنی ہے کہ 3 بار پڑھنا ہے درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو مرضی درود پڑھ لیں، جو بھی لگے، لیکن اتھینٹک درود پڑھنا ہے آپ نے۔ 3 بار درود ابراہیمی یا درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ آپ نے ایک بار یہ سورت پڑھ لی، یہ سورت پڑھنے کے بعد اب آپ نے 111 بار کیا پڑھنا ہے؟ آپ غور سے سنیے، 111 بار کی تسبیح کرنی ہے اللہ اللہ الصمد۔ جب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ 2 دفعہ اللہ کا نام آیا ہے، بیسیکلی تو یہ اللہ الصمد ہے، تو یہ اللہ اللہ الصمد یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، اللہ اللہ الصمد۔ پھر میں یہ ردم بنا رہا ہوں خواب میں، تو میں کہہ رہا ہوں کتنا یہ بولنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، ہوتا ہے نا اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اور لیکن جب آپ یہ بولتے ہیں نا اللہ اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد، یہ آپ نے 111 بار کرنا ہے، یہ اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ کر لیجئے، ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کر لیجئے۔ خواتین اپنے چھٹی کے دنوں میں، ناغا کے دنوں میں اگلے دن آگے کر لیجئے، اور بیسیکلی آپ یہ 41 دن کا کر لیجئے۔ یہ میں زیادہ سے زیادہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہو، بیسیکلی چاہیں تو آپ طاق عدد میں کریں، لیکن 41 دن یہ کر لیجئے۔ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں، کتنی دیر لگے گی؟ ٹھیک ہے جی، سورہ الاخلاص اور ساتھ یہ ایک تسبیح پڑھنے میں 2 منٹ کا وظیفہ ہے یہ صرف۔ اور یقین کیجئے کہ اس کے بعد آپ کو کیا ملنے والا ہے، یقین کریں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، جس نے یہ وظیفہ مجھے 2 جگہ پہ یہ مجھے دکھائی دیا خواب میں، کیونکہ خواب میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو ناظرین، اے اللہ کو میں حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اے رب العزت، میں نے یہ وظیفہ بھی بیان کر دیا اپنے ناظرین کو، اور جب یہ وظیفہ کریں تو اے رب العزت ان کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں، جتنے بھی ان کی خواہشات ہیں، جتنے بھی ان کے رکے ہوئے معاملات ہیں، کسی کی رشتہ ہے، شادی ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، روزگار ہے، برکت ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، بچوں کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانیاں ہیں، اور رزق حلال ہے، اور اس کے بعد کسی کے اوپر جادو ہے، کسی کے اوپر جنات ہیں، کسی کے اوپر نظر بد ہے، کسی پہ نظر حسد ہے۔ ہم بڑے فتنوں میں جی رہے ہیں یا رب العزت، اس دور سے ہم گزرے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، تو بہتر جانتا ہے یا رب العزت، ہمیں ان تمام سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہمیں
تمام فتنوں سے چھٹکارا عطا کر کے ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما کے ہمیں ہدایت یافتہ عوام لوگوں میں کر دے اور نفس مطمئنہ کر دے۔ اے رب العزت، جب یہ لوگ اور ہم لوگ، میں بھی یہ وظیفہ کروں گا، جب یہ ہم وظیفہ کریں تو اس کو کامیاب کرنا یا رب العزت۔ سب آمین کہیے، آمین یا رب العالمین۔ اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے سب نے آمین لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ نام لکھ کے اپنا ساتھ آمین لکھ دیں، آمین یا رب العالمین۔